الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز القدر طلبہ اور غیور اہل حدیث بھائیوں، آج کی یہ حفل خالص قرآن و سنت کے حوالہ سے سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق بیان کرنے کی توفیق نصیب کرے، آپ کو سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ میرے بعد آپ اچھی طرح سے اپنی زبان میں بیانات سن پائیں گے۔ میری طبیعت چند دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے آج ہی ممکن ہوئی اور اللہ کی توفیق سے ہی میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ ہم اہل حدیث ہوتے ہیں۔ اہل حدیث کو میرے اللہ نے انگنت لا تعداد عظمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے زمین پر برکات نازل فرمائی، وہ اہل حدیث کے حصے میں آئی، اور میرے رب کے خزانوں میں آسانیاں ہیں، وہ بھی اہل حدیث کے حصے میں آئی۔ اہل حدیث کی فضیلت یعنی اہل السنہ والجماعت کی فضیلت قرآن اور حدیث میں ثابت ہے۔ اہل حدیث کوئی معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہوتے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی یہ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ماحول معاشرہ میں دیگر افراد ہیں، ہمارے محلہ میں، ہمارے شہر میں، شاید ہم بھی ایسے ہی بن جائیں یا ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ بات صحیح نہیں۔ اللہ کے لیے آپ خاص حیثیت کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو حق جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو لہذا آپ اہم ہو گئے، اہم۔ اس حق پر عمل کرنا، اس کو نشر کرنا، یہ بھی آپ کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ عام لوگوں کی طرح ہم نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اہل حق اجنبی ہوتے ہیں، اجنبی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کی نماز ظہر کی اذان 12:30 بجے ہو جاتی ہے،
یہ کون لوگ ہیں جو نماز عصر 3:30 پونے 4 بجے پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں لمبی لمبی داڑیاں ان کی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی مساجد میں صف بندی کا اہتمام ہوتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی مساجد میں دوہری اذان جو مسنون ہے وہ کہی جاتی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہاتھ سینے نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کہ یہ رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور 2 رکعتوں سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں؟ ہر طرف ہمارے حوالے سے اجنبیت پھیلی ہوئی ہے. لوگ ہمیں بہت کم جانتے ہیں. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ نہیں جانتے. ہم پوری دنیا کے لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے قریب آئیں، ہمیں دیکھیں کہ ہم کس حیثیت کے لوگ ہیں، ہم کون ہیں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں، اپنے نفس کو ملامت کریں. اہل حدیث اجنبی ہیں، لوگ ان کو جانتے نہیں. یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شائدہ اور سنتوں کے متوالے ہیں. یہ لومت اللائم کی پرواہ نہیں کرتے، لومت اللائم کی پرواہ نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جن نے محمد الرسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انگوش شہادت کو تشہد میں اٹھاتے اس کو حرکت دیتے تھے، لوگوں نے ان کی انگلیاں کاٹی. میں اس بہن کو بھی جانتا ہوں، بہن کو جس کی دوسرے مکتب میں شادی ہو گئی. وہ بیچاری بہت پریشان رہتی تھی کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے. وہ کہتے تھے کہ جب ہنڈیا گھر میں تیار ہوتی ہے اور کھانا جب تیار ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ 11ویں کا کھانا ہے. تو میں اپنے لیے ایک چھوٹی سی روٹی تیار کرتی اور پانی کے ساتھ میں کھا لیتی تھی. ایک عرصہ تک میرا یہ عمل رہا اور میں اپنے اللہ سے یہ دعا کرتی تھی کہ میرے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، اس کو مواحد بنا دے، متبع سنت بنا دے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو مستجاب فرمایا. ان کا شوہر اہل حدیث ہو گیا. اللہ نے ان کو اہل حدیث اولاد دی. آج وہ خوشحال زندگی بسر کر رہی ہے. یہ اجنبیت اہل حدیث کے اندر انہوں نے پریشانیاں، دکھ اور مصیبتیں اللہ کے دین کے لیے صحیح ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ اہل حدیث حق والے کیوں ہیں؟ پوری دنیا میں ہر انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں حق پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، میں حق پہ ہوں. ہر مکتب، ہر گروہ، ہر مذہب، ہر دین والے یہی دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. اور ہر کوئی اپنے مسلک، اپنے عقیدے، اپنے مذہب کے ثبوت پر قرآن و حدیث کے دلائل رکھتا ہے. آپ تو خوش ہوتے ہیں نا قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے. وہ بھی قرآن و حدیث کے دلائل رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی قرآن سے دلائل ہیں، حدیث سے بھی دلائل ہیں. آپ بھی قرآن و حدیث کے دلائل دیتے ہیں، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ اہل حدیث قرآن اور حدیث کو ایسے سمجھتے ہیں جس طرح محدثین ائمہ دین نے سمجھا. اس زمین پر ایک گروہ گزرا، گروہ محدثین کے نام سے. وہ ائمہ ہدا تھے، ائمہ اسلام تھے، وہ اہل السنہ والجماعت کے ائمہ تھے. دنیا ان کو مصابیح الہدا، ہدایت کے چراغ مانتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھرپور علم نبوت سے نوازا تھا اور ان کو بہرمند کیا تھا. وہی کہ وہ محافظ بنے، اپنے قول و فعل کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مدون کیا اور اپنی سنتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنی کتابوں میں لایا. نہ صرف قرآن و حدیث کے الفاظ کی حفاظت کی بلکہ قرآن و حدیث کے معنی اور مطالعے پر پیرا بھی دیا. وہ گروہ ہے، آپ اس گروہ کو ماننے والے ہیں. یقین جانے اہل حدیث یہ
یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا عقیدہ پوچھے تو لگتا ہے ایک دل سے نکلا ایک زبان پر جاری ہوا. یہ مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، یہ پہلے ادوار کے ہوں، یہ بعد والے زمانے کے ہوں، ان سب کا عقیدہ ایک جیسا ہے. ہمارے ہاں یہ جس طرح حیات و ممات سے ہوتے ہیں نا، حیات و ممات کے مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، یہ باتیں نہیں ہیں. الحمدللہ جو محدثین نے کہہ دیا وہ حق ہے، وہ متبع قرآن و سنت ہے، وہی کے متبع تھے. ہم ان کے پیروکار ہیں، اس لیے دنیا ہمیں اہل حدیث کہتی ہے. آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اہل حدیث، کوئی پوچھتا ہے اہل حدیث کب سے ہے تو جواب ملتا ہے جب سے قرآن و حدیث ہے. یہ کوئی جواب صحیح جواب نہیں ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ جب سے محدثین ہے تب سے اہل حدیث ہے. وہ یہ گروہ کا نام اہل حدیث تھا، وہ نام ہم نے بھی رکھا کیونکہ وہ ہمارے بڑے تھے. ہمارا نام اہل حدیث اور ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے. یہ نام ہم نے خود نہیں رکھا، یہ ائمہ دین نے ہمارا نام رکھا. آسمان اس بات پر شاہد ہے، زمین گواہی دیتی ہے، ان جیسا چشمے فلک نے نہیں دیکھا. وہ نفوس قدسیہ تھے، وہ پاک باز تھے، وہ علم نبوت سے بہرہ تھے، وہ محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبع تھے. وہ شان والے تھے، وہ عظمتوں والے تھے، وہ تو وہ تھے. اگر ان کا ذکر خیر کریں تو اللہ کی رحمت پہ در پہ اتر آتی ہے. وہ تو وہ تھے جن کی برکت اللہ نے آج بھی زمین پہ باقی چھوڑی اور قیامت کی صبح تک ان کی برکت باقی رہے گی. وہ تو وہ ہیں کہ میرے بند کمرے میں میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ اب یہ کام خلاف شرع ہے، یہ مت کرو. وہ تو وہ ہیں کہ میں اپنے گھر کے کم بند کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے کوئی واجب نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ عبداللہ بن مبارک ہے، میرے ساتھ عبداللہ بن مبارک ہے، میرے ساتھ شعبہ ہے، میرے ساتھ عبد الرحمن ابن مہدی ہے، میرے ساتھ علی ابن مدینی ہے، میرے ساتھ بخاری اور مسلم ہے، میرے ساتھ شافعی مالک اور احمد ابن حنبل ہے. کیا شان والے یہ لوگ تھے، کیا شان والے، اپنے رب کے لیے جیتے رہ گئے، اپنے رب کے لیے جیتے رہ گئے. جو ان کی عظمت کو نہ مانے اس کی عظمت ہوتی ہی نہیں ہے. اپنی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے ان کی عظمت کو ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں عبداللہ بن مبارک، یہ جملہ مترجمہ کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں. تقدمۃ الجرح والتعدیل کے اندر امام ابن ابی حاتم نے توجہ فرمائی ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے عمل ذکر کیا. ایک محدث تھے، ایک ساتھ کمرے میں سوئے. عبداللہ بن مبارک نے یہ باور کرایا کہ اب میں سو گیا ہوں، مجھ پر نیند طاری ہو گئی ہے، جبکہ آپ سوئے نہیں تھے. وہ ساتھ والا جو ساتھی تھا اس نے یہ باور کرایا کہ وہ سو گیا جبکہ وہ سویا نہیں تھا. ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا، عبداللہ بن مبارک اٹھے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے. فجر کی اذان تک اللہ کا بندہ مصلی پر کھڑا رہ گیا، مصلی پر کھڑا رہا ساری رات، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا رہ گیا. جب صبح کو وقت قریب ہوا، عبداللہ بن مبارک نے محسوس کیا کہ یہ بھائی تو سوئے ہی نہیں، یہ بھائی سوئے نہیں ہے. میرا یہ عمل ان کے علم میں آ گیا، انہوں نے دیکھ لیا میں کیا کرتا رہ گیا. وہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد عبداللہ مبارک جب مجھے ملتے تھے شرمندہ سے ہو جاتے تھے کہ میرا یہ عمل ان کے علم میں آ گیا. لاؤ ان جیسا کوئی لائے نا. اور فرشتے جن کا پانی بھرتے تھے وہ ہمارے اباء و اجداد ہیں، ہم ان کے خوش چین ہیں. ہم اہل حدیث عظمتوں والے ہیں اس لیے کہ ہمارا تعلق عظمتوں والوں کے ساتھ ہے. ہم محدثین کے علم سے سر منحرف نہیں ہیں. جو عقیدہ محدثین کا وہ ہمارا ہے، جو عمل ان کا ہے وہ ہمارا ہے. ان کا علم ہماری دلیل ہے. بتاؤ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اللہ رب العالمین ہمیں بہادر و دلیر بنایا ہے، ہم دلائل والے ہیں. ہمارے پاس وہ اہل حق کی جماعت اور گروہ ہے جو ان سے کٹ گیا وہ حق سے کٹ گیا، جو ان سے منحرف ہو گیا وہ اسلامی عقائد سے منحرف ہو گیا. وہ آپ کے ہیں، آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کون ہیں. آپ کو اتنا پتہ چلا گیا میں اہل حدیث ہوں. کیوں؟ میں نے بخاری پڑھ لی، میں نے مسلم پڑھ لی. بھائی یہ ٹھیک ہے، عظمت کی بات ہے. حقیقی عظمت یہ ہے کہ آپ محدثین کے وارث ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوتے، صحابہ سنتے، آپ کرتے، صحابہ دیکھتے. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تعبیر بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تعبیر صحابہ بنے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معیار حق بنا دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ نے جن چیزوں پر جیسے ایمان لایا تم بھی تیسے ایمان لاؤ، ہدایت والے بن جاؤ گے. معیار ایمان کون ہو گئے؟ صحابہ. کیسے؟ جیسے صحابہ نے مانا تیسے ہم نے مان لیا. اور صحابہ کا عقیدہ رب العالمین کے بارے میں کیا تھا کہ ہمارا اللہ عرش پر ہے، ہمارا اللہ عرش پر ہے. ایک بڑا ملحد ایتھیسٹ وہ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ بتاؤ اللہ کہاں؟ اللہ ہے تو اللہ کہاں ہے؟ بات سمجھ آتی ہے؟ امریکہ میں بیٹھا ہے، کہتا ہے اللہ ہے تو دکھاؤ اللہ کہاں ہے، بتاؤ. ہم نے دیکھنے کی بات نہ کرو، دیکھنے کی بات یہودی کرتے تھے. ہم تب اللہ پہ ایمان لائیں گے کہ اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے. یہ بات نہ کرو، ہم سے یہ پوچھو کہ تمہارا اللہ کہاں ہے، ہم جواب دیں گے. میں نے کہا بولے تو چھوٹا سا تھا نا 3-4 سال کا، تو بھی کہتا تھا کہ اللہ عرش پر ہے. اور پوری دنیا کے بچے مشرق مغرب شمال جنوب اربوں خربوں کی تعداد انسانوں کی، اربوں کی تعداد انسانوں کی، اور بچوں کی کتنی تعداد ہے دنیا میں جتنے بچے ہیں وہ 2 سال کا، 2.5 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا. اس سے پوچھو اللہ کہاں ہے، اہل حدیثوں کو کہے گا اللہ اوپر ہے. وہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس کو ہم نے بتایا. بولے تو صحیح. ہر ایک گھر میں مسلک اہل حدیث گھس چکا ہے. ہر گھر میں مسلک اہل حدیث کی حق کا نہیں ہے تو سچائی کی دلیل میرے اللہ نے پہنچا دی ہے. کیسے نکالو گے بھائی اس دلیل کو؟ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکالو، وہ مارو پیٹو گے کہ تم نے وہابیوں والا عقیدہ کہاں سے، اہل حدیثوں والا عقیدہ کہاں سے لے آئے ہو. تو وہ بچے تو ماں کی گود میں ابھی ہیں، وہ بیر کے ماحول سے ناواقف ہے. اس کی ماں کہتی ہے اللہ ہر جگہ ہے، اس کا باپ کہتا ہے اللہ اشارہ کے قریب ہے، اس کا باپ کہتا ہے اللہ دل میں ہے، وہ کہتا ہے اللہ اوپر ہے. بتاؤ ہم نے اس کو بتایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کا جو عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ ہے. آؤ ہمیں بٹھا دو. وہ منصفین کی جماعت ہے، دنیا میں وہ منصف مزاج لوگ ہوتے آئے، ہمیں بتائیں یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا تمہارا ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. بات ختم ہو گئی. بات سمجھے؟ صحابہ سے عقیدہ تابعین نے تبع تابعین ائمہ دین نے لیا، اور ائمہ دین کا عقیدہ ہمارے پاس موجود ہے. محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا جو عمل ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. کوئی عمل بتاؤ، کوئی عمل بتاؤ. کوئی صحابہ 8 طرح کا تراویح پڑھتے تھے. کتنی تراویح پڑھتے تھے؟ موطا امام مالک عمر بن خطاب نے کتنی تراویح میں لوگوں کو کھڑا کیا؟ 8. بات سمجھاتی ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے، وتر 1 پڑھتے ہیں، 1 وتر پڑھتے ہیں، 1 وتر. کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ ہمیں کہتے تم انگریز کی اولاد ہو، تمہارا یہ عمل کا ہمیں اجنبی سمجھو. دیکھو تو صحیح صحابہ کیا کرتے ہیں، بخاری میں پڑھ لو. 1 وتر. ابو ہریرہ آپ کو موطا امام مالک میں عیدین کی 12 تکبیریں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. صحابہ آپ کو رفع العیدین کرتے نظر آئیں گے، امام کی بھی سورہ فاتحہ پڑھتے نظر آئیں گے. اقرا بہا یا فارسی.
اقرا بنفسک نفسک یا فارسی. ابو ہریرہ نے کہا امام کے پیچھے آئے چپ کے سورۃ فاتحہ پڑھا. اذا قرأ الامام بأم القرآن فاقرأ بها واسبقوا. عبداللہ بن عباس ترجمان قرآن نے کیا کہا؟ اقرا بالفاتحہ الکتاب خلف الامام. ابن ابی شیبہ سے اس کو کھرچ دو. کیسے کھرچو گے؟ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا جو عمل ہے وہ آج حدیث کا عمل، ایک عمل. وہ مسجدوں میں جب صف بندی کرتے تھے تو کیسے کرتے؟ وہی پاؤں کے ساتھ پاؤں، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملاتے تھے. الحمدللہ. موطا امام مالک بخاری میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ جس دن آپ شہید ہوئے، اس دن آپ سب بندی کرا رہے تھے. اور بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تک صفوں میں خلا ہوتا خالی جگہ پر نہ کر لیتے، جماعت ہی نہیں کراتے تھے. نکال دو اس کو بخاری سے. کیسے نکالو؟ اللہ اکبر. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحابہ نے اپنایا تھا، ایسے ہم امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وہ ہمارا دین ہے. ایک صاحب نے حدیث میں ہے نا حاذو بالاعناق، ذرا توجہ فرمائے میری بات. حاذو بالاعناق، کوئی گردنوں کو برابر رکھو. کیا مانا؟ اور گردنوں کو برابر رکھو. بخاری میں ہے نا حاذو بالاعناق. اس نے سمجھا کہ حاذو بالاعناق کا مطلب ہوتا ہے گردنوں کو ملاؤ. کہتے ہیں گردنیں تو مل ہی نہیں سکتی. واہ میرے اللہ کی حدیث اہل حدیث کی ہے. یہ محمد رسول اللہ کے وارثوں کی ہے. رسول اللہ کی حدیث کو سب نے کہا کہ اہل حدیث نے ادا کیا ہے. اور جن بیچاروں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ حاذو بالاعناق کا مطلب کیا ہے، وہ اپنے آپ کو کیا نام دے سکتے ہیں؟ اہل حدیث کو آپ کے علماء نے آپ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے. کبھی دوسروں کو محتاج کیا آپ کو؟ بتاؤ، کبھی دوسروں کو محتاج کیا آپ کو؟ آپ کی ہر دینی ضرورت آپ کے مسلک کے اندر پوری ہوتی ہے. قرآن و سنت سے، اللہ کی وحی سے پوری ہوتی ہے. آپ کسی کی محتاج ہی نہیں ہے. اور دنیا محتاج ہے. کشکول لے کر اہل حدیثوں کے دروازے پہ کھڑی ہے. آپ اللہ کی زمین پر اللہ کی نشانی ہو. اگر اللہ کی قسم زمین پر اہل حدیث نہ ہوتے پھر کیا ہوتا آپ کو پتہ ہے؟ کچھ لوگ ہیں لعن اللہ المحلل، لعن رسول اللہ المحلل والمحلل له. ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے نا، لعن رسول اللہ المحلل والمحلل له. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے کروانے والے دونوں دیوسوں پر کیا کیا؟ اور لعنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ کہا نہیں، اس کا معنی یہ کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کرانے والا دونوں پر دعائے رحمت کی. یہ ترجمہ کیا گیا اس زمین پر پوری ذمہ داری کے ساتھ. آپ اللہ کی رحمت اور زمین پر انسانوں کے لیے آپ نہ ہوتے لوگوں کی عزت تار ہو جاتی ہے. آپ اللہ کے دین کے للاری آپ کہتے ہو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. لوگوں آؤ ہم آپ کو محمد ہی بناتے ہیں، محمد رسول اللہ کی سنتوں کے رنگ میں رنگتے ہیں. ایک بدعت بھی آپ کے عمل میں نہیں ہے. ایک بدعت ہاتھ اوپر کرو. آپ کے ہاتھ نہیں، آپ کے ساتھ. اللہ کے گھر میں قسم اٹھا کر کہتے ہیں حدیث کے عقیدے میں ایک بدعت بھی نہیں، ہمارے عمل میں ایک بدعت بھی نہیں ہے. ورنہ ہمیں یہاں کون رہنے دیتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لوگ تانے نہ دیتے تم تو فلاں اور فلاں ہو. کبھی آپ کو کسی نے بدعتی بھی کہا؟ اہل حدیث کو کبھی کسی نے آپ کو مشرک بھی کہا؟ اللہ کے فضل و کرم سے نہ آپ کو کوئی مشرک کہہ سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی بدعتی کہہ سکتا ہے. نام دیں گے آپ کو، ڈھیروں نام دیں گے. اور جہاں محمد رسول اللہ کے صحابہ کی عظمت پر پہرا دیتے ہو، وہاں صحابہ کے دین اور ان کے علم اور عمل پر بھی پہرا دیتے ہو. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں ہمیشہ اس معاملے میں پریشان رہا ہوں، جب تک اس بات کا جواب نہیں مل سکا. ایک آدمی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے
ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں. توجہ فرمائیے. کہتے ہیں ہم صحابہ کو ماننے والے، صحابہ کو ماننے والے. یا میرے اللہ، اصحاب محمد کو مانے جن کے عقیدے میں شرک کیسے آ گیا؟ کسی کو بات تو نہیں سمجھے میری؟ صحابہ کو مانے تو عقیدے میں شرک آ جائے، کیا مطلب ماننے کا؟ صحابہ کو مانے نماز وہ پڑھے جو کوفے والے پڑھتے تھے، جو بریلی والے، جو فلاں والے، جو فلاں والے پڑھتے تھے. یہ کیا بات ہے؟ پھر اعمال میں بدعات کہاں سے آ گئی؟ بدعات کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر. جو دین صحابہ کے پاس تھا وہ تابعین کے پاس آیا، تابعین کو تبع تابعین المدین کے پاس آیا. محدثین نظام نے وہ اللہ کا سچا دین آپ کی کتابوں میں مدون کر دیا ہے، اسلامی عقائد کی احکام شرعیہ بھی مرتب کر دیا. ہم ائمہ دین کے مسلک مذہب پر ہیں، بس یہ ہماری پہچان ہے. اس سے زائد ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. ہم محدثین کے علم پر ہیں. محدثین کے دن ہے تو ہم کہتے ہیں دن، وہ کہے رات ہم کہتے ہیں رات. وہ اللہ کے کلام کی، قرآن کی جو تعبیر کسی آیت کی کرے وہ حق، وہ محمد رسول اللہ کی حدیثوں کا جو معنی بیان کرے وہ حق. یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہماری پہچان ہے. ہم اللہ کی وہی کتابیں ہیں، ہم قرآن و سنت کے تابع ہیں. ہمیں قرآن و سنت کے اعتبار کا درس ائمہ دین سے ملا. ائمہ محدثین نظام برائے محدثین وہ عظمتوں والے تب بنے کہ وہ اللہ کے وحی کے متبع تھے، اللہ کی وحی کو ماننے والے تھے. ہم نے اللہ کے سچے دین کے مقابلے میں دین نہیں کرا. دنیا میں شاید ایسا کوئی گروہ ہو جس نے محدثین کے مقابلے میں دین نہ کھڑا ہو، کوئی ایک گروہ بھی نہیں سوائے اہل حدیث کے. یہ تو اہل حدیث محدثین کا تسلسل ہے نا. ہم تو محدثین کا تسلسل ہے، یہ ایک حق کا تسلسل ہے. اہل حدیث حق کا تسلسل ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اہل حدیث زیادہ ہو. کسی علاقے میں کوئی بیچارہ ایک ہوگا، کسی میں نہیں ہوگا، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 4، کسی میں 5، کسی میں 10. کثرت کی بات ہمارے اندر نہیں ہے. ہم حق کی پہچان انسانوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ انسانوں کی پہچان حق کے ساتھ کرتے ہیں. یہ مسلک اہل حدیث ہے. اللہ کتنے لوگ ہیں؟ ہزاروں لوگ ہیں جی. کیا بات ہے جی، 2000 لوگ، 20,000 لوگ، 100. بھائی یہ کیا معیار ہے؟ ہم دلیل والے لوگ ہیں. ہم محدثین کے مسلک پر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. کثرت کی بات نہیں ہمارے اندر، کثرت کی بات. لوگ کہتے ہیں فلاں دیکھو اتنی زیادہ لوگ، کوئی زیادہ ہونا کوئی حق کی پہچان ہے؟ دلیل ہے کہ حق پہ ہونے کی. پھر تو کافروں کو بھی کوئی دونوں رتبہ درجہ، کیونکہ وہ تم سے زیادہ ہے. ہم مسلک محدثین پر ہیں. لوگوں یاد رکھو ہمارا ایک نام ہے وہ اہل حدیث ہے. وہ ہم نے نہیں رکھا، محدثین نے اپنا نام اہل حدیث رکھا. ہم نے اپنی پہچان بنائی، ہمارا نام اہل حدیث ہے. کہتے ہیں اہل حدیث، کیا مطلب؟ اہل حدیث ہمارے پاس ساتھی سادے ہوتے ہیں حدیث والے. کہتے ہیں حدیث والے آپ کیسے ہیں؟ بھائی آپ تو حدیث کے ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے، حجر نہیں کر سکتے، تو آپ اہل حدیث کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ تمہارے جو حنفی ہیں کیا ہدایہ پڑھ لیتے ہیں، قدوری پڑھ لیتے ہیں، یہ حنفی بن گئے ہیں؟ بات کیسی کرتے ہو؟ وہ تھے محدثین جو حدیثوں کا علم رکھتے تھے، اور ہم ان کے وارث ہیں. اللہ نے ہماری ضرورت میں ہمیں بھی حدیثوں کا علم دے دیا. ہم نے اپنے آباء و اجداد سے. الحمدللہ ہم نے کبھی ضرورت محسوس کی ہے کہ ہمیں یہ حدیث سمجھ نہیں آئی، آپ ہمیں سمجھا دیں. کسی کے گھر گئے ہم، بھائی بات کو نہیں سمجھ آتی. اور ان بیچاروں کا حالو بالعناق سمجھ نہیں آتا. حالو بالعناق سمجھ نہیں آتا کہ جی گردنیں گردنوں کے ساتھ کیسے مل سکتی ہے. جن بیچاروں کو یہ شعور بھی نہیں، یہ شعور بھی نہیں. اہل حدیث نماز فجر کا پڑھتے ہیں، اندھیرے میں پڑھتے ہیں نا، اندھیرے میں پڑھتے ہیں. اور ہمارے بعد بھائی اذان فجر ہمارے ساتھ کہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے 1 گھنٹہ بیٹھے گے، پورا 1 گھنٹہ. ہم خود بیٹھے رہے ہیں. جب میں خود بریلوی تھا،
بعض دیوبندی مسجد گیا تو ہم یہ کرتے تھے کہ گھنٹہ صفوں پہ بیٹھے رہتے تھے. اہل حدیث آئے نماز پڑھ کے چلے گئے, ہمارے بڑے بیٹھے ہیں جی, اور فجر طلوع ہونے کا انتظار میں رہتے تھے. اٹھے, اہل حدیث کی قرات کتنی لمبی اور ان کی کیسی ہے فجر کی, بات سمجھ آتی ہے. ابھی رمضان آ رہا ہے, ہم سے پہلے پڑھ لیں گے. نوٹس کرنا, ہم مسجد میں جا رہے ہوں گے, وہ نکل رہے ہوں گے. 11 مہینے اپنا سلسلہ, ٹھیک ہے جی, اور 1 مہینہ حدیث والا. ایک صاحب نے لکھا حدیث میں ہے کہ نبی غلس میں نما, غلس کا معنی ہوتا ہے رات کے آخری حصے کا اندھیرا. غلس کا کیا معنی؟ رات کے آخری حصے کا اندھیرا. ابھی لائٹ چلے اندھیرا چھا جائے گا, اس کو غلس نہیں کہہ سکتے. چھت نیچی اور دن کے وقت آپ کمرے میں جائیں اندھیرا ہوتا ہے, اس کو غلس نہیں کہہ سکتے. بات سمجھائیے. کھیتوں میں چلے اندھیرا ہے, وہاں لائٹ نہیں ہے, اس کو غلس نہیں کہہ سکتے. غلس رات کے آخری حصے کے اندھیرے کو کہتے ہیں. اور جال حق کے اندر لکھا گیا کہ نبی پاک جو غلس میں نماز پڑھتے تھے, اصل تو روشنی میں نماز ہوتی تھی, مگر بس نبی کی چھت نیچی تھی, روشنی نہیں ہوتی تھی, اندھیرا ہوتا تھا. تب راوی نے کہا نبی پاک غلس میں نماز پڑھتے تھے. آپ کو بات کو نہیں سمجھ آئی, بات نہیں سمجھ آئی. یہ ان کا فہم, ان کو لغت بھی نہیں, عربی لغت بھی نہیں آتی, ان کو پتہ نہیں غلط کیا ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہیں. غلط اس لیے تو نہیں تھا نا, اس سے نبی کی چھت نیچی تھی, وہ تو رات کے آخری حصے کے اندھیرے کو کہتے ہی غلط ہے. یہ کہتے ہیں وہ اس لیے اندھیرا ہوتا تھا کہ مسجد کی چھت نیچی ہوتی تھی, چھت نیچی ہوتی تھی. ہمیں تو بہت صحابی بھی نظر آئے جو کہتے تھے ان کے ساتھ ان کا بیٹا نماز فجر کو آتا, اپنے بیٹے کو پہچان نہیں سکتے تھے. اور رہا نماز ظہر کا وقت, سوید بن غفلہ رحمہ اللہ, جانتے ہیں آپ سوید بن غفلہ کون ہے؟ سوید بن غفلہ سید ابو بکر عمر کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہو گیا. حجاج کا دور, حجاج بن یوسف ظالم انسان, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ظالم کہا. فرمایا عمر میں یعنی ثقفی قبیلے میں دو ایک ہوگا مبیر اور ایک ہوگا کذاب. مبیر کا معنی ظالم, کذاب کا معنی دعویٰ نبوت کرنے والا. ابو عبید کا بیٹا مختار بن ابی عبید ثقفی, جو دعویٰ نبوت جس نے کر دیا تھا, جس کے نام پر مختار فورس لوگوں نے بنا رکھی ہے, اسے دعویٰ نبوت کیا ہوا تھا. استغفر اللہ. اہل حدیثوں, آپ نے مسلک کی پاکیزگی اور تطہیر پر بھی کبھی نظر کیا کرو نا. آپ کو کیوں نہیں نظر آتی, آپ نے مسلک کی تطہیر اور پاکیزگی کیوں نہیں نظر آتی آپ کو؟ جرأت اور بہادری کا نشان ہو تم. سوید بن غفلہ, خود فرمائیں, سوید بن غفلہ کو حجاج بن یوسف نے کہا سوید نماز ظہر اول وقت پڑھ لیتے سورج ڈھلتے ہی, لا تسبقنا بصلاتنا, لا تسبقنا بصلاتنا, ہم سے پہلے تم نماز نہ پڑھا کرو. حجاج بن یوسف کا پیغام آیا, کس کو؟ سوید بن غفلہ. اللہ اکبر. کیا جواب دیا ہوگا بھائی بتائیں؟ ہمیں تو برادری پہ آنکھیں دکھائے تو ہم بیچارے ایسے ہو جاتے ہیں, ماحول معاشرہ ہمیں پریشان کر دیتا ہے. ایسے نہیں ہے. اس سوید بن غفلہ کو ماننے والے ہو نا, ہمارے بڑے ہیں. کون بڑے ہیں؟ سوید بن غفلہ رحمہ اللہ. حجاج, میں موت کو سینے سے لگا سکتا ہوں, اس وقت سے نماز ظہر کو مؤخر نہیں کر سکتا جس وقت میں نے ابو بکر عمر کے ساتھ نماز پڑھی ہے. کیا کرے گا تو, میرا بچہ میرا کیا کر سکتا ہے تو؟ اللہ. ہمیں وہ صحابی بھی نظر آئے جو نماز پڑھ رہے تھے. مروان بن کا خطبہ کہہ رہا تھا, اس کو کرسی آئے کہ گورنر خطبہ کہہ رہا تو نماز پڑھتا ہے. ان کا میں نے ان کانوں سے محمد رسول اللہ سے سنا, دوران خطبہ آنے والا شخص جب دوران خطبہ کو رکھتے پڑھ کر بیٹھے, جو سنت میں نے محمد رسول اللہ سے سیکھی ہے, میں اسے چھوڑ کیسے سکتا ہوں؟ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ عظیم لوگ تھے, کسی کو خاطر میں نہیں لانے والے, علم نبوت سے بہرمند, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعبیریں ان کے پاس صحیح تعبیریں تھیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں کر رہا ہوں, ہمارا نام اہل حدیث ہے, ہم نے خود نہیں رکھا, محدثین نے رکھا. ہمارا نام احمدین ہے, ہمارا نام رکھا.
توجہ فرمائیے، ہمارا نام ایک اہل سنت والجماعت بھی ہے، مگر ہمارا نام بگاڑ دیا گیا۔ نام بگاڑنا گناہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے سنا کبھی کسی چک میں دیہات میں؟ ہماری عورتیں نہیں کہتی، چکوں میں بھی کہہ دیتی ہیں وہ نام کو بگاڑنا گناہ ہوتا ہے، کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ انہوں نے ہمارا نام بگاڑ دیا۔ ہم تھے اہل حدیث اہل سنت والجماعت، ہمیں کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہیں، غیر مقلد ہیں، تحفہ ہے۔ ہم تقلید کو لعنت سمجھے، شرک سمجھے، کفر سمجھے، حرام کہیں، ناحق کہیں، ہمیں کہتے ہو غیر مقلد، تو جو ہو سو ہو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ خبردار ہمارا جو نام اس نام کی طرف ہمیں پکارا جائے، ہمارا نام اہل الحدیث ہے، ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت والجماعت۔ دنیا نے بڑا دھوکہ کھایا، ناموں پر بڑا دھوکہ دیا لوگوں نے اپنے آپ کو۔ مسلم مالک اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت یہ لکھوا دیا۔ عقائد جامعہ والے، معتزلہ والے، اشاعرہ والے، ماتریدیہ والے، گمراہ صوفیوں والے، رافضیوں والے، اور ظالموں اپنے رب کو منہ کیا دکھاؤ گے روز آخرت؟ روز قیامت بھی آئے گا نا، بندے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اس کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ قبروں سے جی اٹھیں گے، یا اس کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ایک ایک عمل کا حساب لے گا۔ تم کیا خیال کرتے ہو کہ اپنا نام خوبصورت نام رکھ لو اور حقیقت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہو، تم فوز اللہ کتابیں کرتے رہو، پاؤں پہ پانی نہیں پڑنے دیتے۔ اہل سنت والجماعت محدثین کا نام اہل الحدیث، اور تم نے ہمارے بڑوں کا رکھا ہوا نام آپ نے ساتھ پر چھوڑ دیا۔ کیوں؟ تم اتنے نالائق ہو، اپنا نام ہی نہیں رکھ سکتے، اتنے نالائق ہو۔ ہمیں کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہے، غیر مقلد، جو تقلید نہیں کرتا وہ غیر مقلد ہوتا ہے، جو تقلید نہیں کرتا اس کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ وہ کون سے مدرسے کا سبق پڑھا ہے تم نے؟ بھئی تقلید کرنے والے کو تو مقلد کہتے ہیں، اور جو تقلید نہ کرے اس کو غیر مقلد۔ یہ کہاں کی لغت ہے؟ بتاؤ تو صحیح، اگر سمجھ کی بات کرو نا کوئی۔ تقلید کہاں سے ہے؟ ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں اہل حدیث کو، لیکن مر سکتے ہیں بیچارے، ان کے لیے بڑا کڑوا ہے لفظ یہ اہل حدیث۔ اہل سنت والجماعت نے نام اپنا رکھ لیا۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت بھی ایسی نہیں مانتے جیسے اصحاب محمد اور محدثین مانتے تھے، کہتے ہیں اہل سنت والجماعت ہے۔ بات سمجھائی؟ محدثین کا عقیدہ نہیں، محدثین کا رب کی صفات میں پرلے درجے کے گمراہ اور جہمی ہے اللہ کی صفات میں، اور نام اہل سنت والجماعت چمکایا ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہمارا بھی اللہ ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ ناسبی ہے، ایک گروہ آیا جو کہتا ہے اہل حدیث ناسبی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ناسبی کا مطلب جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اس علی سے بغض رکھتا ہے، اس کو ناسبی کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ یاد باللہ، مسلمانوں اپنا دل تھامو، کیا ہم اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں؟ اللہ لعنت اللہ علیہ۔ جو اہل بیت سے بغض رکھے اس کے ساتھ بغض رکھنا واجب ہے ہم پر۔ واجب ہے کہ نہیں واجب؟ جو سید علی کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو علی کی عظمت کو نہ مانے ہم اس کی عظمت کو مان سکتے ہیں؟ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمن، ہم اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اہل حدیث نہ ہوتے دنیا کو اہل بیت کی عظمت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ یہ تو محمد رسول اللہ کی حدیث محدثین کی کتابوں میں ہے نا، ورنہ ان کے پاس کوئی سامان ہی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ اہل بیت کا دین کیا تھا۔ یہ اہل حدیث کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو، صرف اہل حدیث بتا سکتے ہیں کہ اہل بیت کا دین کیا تھا۔ ہم حق پر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کے علم و عمل کو اپنی دلیل بناتے ہیں کہ نہیں بناتے، اور ان سے محبت، صحابہ سے محبت، ان کے ایمان کو ماننا، یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے، یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور مسلمانوں، محمد رسول اللہ کے صحابہ، ان کے ایمان کو نہ ماننے والا کا ایمان قطعاً ثابت نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ دنیا کو کوئی ضابطہ اخلاق بتاؤ کہ اس کا ایمان کیسے ثابت
ہے جب تک ابو بکر کا ایمان ثابت نہ کرے. میرے اللہ کا نظام نہیں سمجھے ہو تو باتیں کرتے ہو کہ ابو بکر کو مسلمان نہیں مانے, عمر کو مسلمان نہ کہے, امت مسلموں کو تم کافر امت مانو اور کو ہم مومن ہیں. کیسے مومن بتائے سے ہمارے پاس بڑے بڑے حقائق ہیں, آپ بڑی بڑی حقیقتوں کو ماننے والے ہو اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو نہ مانا جائے کوئی بندہ کبھی اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا. کیسے کرے گا بتاؤ, کیسے کرے گا؟ تومتے لگاتے ہیں حدیث پر, اہل حدیث کو برا بنا کہتے ہیں, اور ان کی حالت یہ ہے نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں, نہ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کو مانتے ہیں, نہ خلفائے راشدین کی خلافت حقہ کو مانتے ہیں. تو یہ کیا, یہ بھی اہل حدیثوں سے متعلق باتیں کرتے ہیں. اور ایک دوسرے کو ہیں جو بیچارے تقلید 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 تقلید, اس کے غیر بندہ جی نہیں سکتا, جی نہیں سکتا. تم تو جی رہے ہو, لفظ کی تقلید کرتے ہو. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو نفس پرست ہے. یہ نفس پرست ہے حقیقت میں, ان کو ائمہ سے کوئی لینا دینا نہیں. اہل حدیثوں کو بدنام کر دیا, اہل حدیث ائمہ کو نہیں مانتے, اہل حدیث ائمہ کو نہیں, اماموں کو نہیں مانتے, اماموں کو نہیں مانتے, اماموں کو نہیں. بتاؤ کون سا امام ہم سے منوانا چاہتے ہیں جس کو ہم نہیں مانتے؟ یہ ائمہ تو ہمارے, زور ہی تو ہمارا ہے. جس کے ایمان میں زور ہی نہیں اس کے ایمان کو میں مان لوں. ابو بکر عمر کا تو کیا درجہ مقام ہے, جو امام مالک کی عظمت کو نہ مانے میں اس کی عظمت کو مان لوں. مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے بتاؤ؟ جو امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی عظمت کو نہ مانے میں اس کو انسان مان لوں, یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم ان کو محتاج ہیں, ہمارا کام ہے حق کو واضح کر دیں, کھول کر بیان کر دیں لوگوں یہ حق ہے, بھول بھلیاں ختم. جس کا جی چاہتا ہے وہ حق اختیار کرے, جس کا جی چاہتا ہے نہ کرے. لیکن ہمیں ہمارا حق تو دے. ہماری مجبوری سمجھے کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ امت کے سامنے حق کو پیش کرنا ہمارا حق ہے. یہ اللہ کا دین ہے, آفاقی دین ہے, ہم پوری امت کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے. اہل حدیث مسلک میں حکم نام کی کوئی چیز, کوئی حکم نہیں ہے, کوئی حکم نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے ہمارے مسلک کے اندر. ہم قرآن کو مانتے ہیں, حدیثوں کو مانتے ہیں, امت کے اجماع کو مانتے ہیں. ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو دین کی تعبیریں مانتے ہیں. ہم ائمہ دین کے علم پر بھروسہ کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں سچائی والا بنایا ہے. اور یہ بیچارے ہیں, ایک صاحب نے غامدیان کمپنی کی بات کر, توجہ فرمائے نوجوان بھائی, اس نے کہا کہ جو بخاری کی حدیث ہے غار حرا والی, غار حرا والی حدیث, نبی پاک جاتے تھے غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے, تو وہ کہتے ہیں یہ صوفیوں نے گھڑی ہے, صوفیوں نے گھڑی ہے, صوفیوں نے, یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ پتی اور یہ پتی کی شرم. شرم نہیں آتی تمہیں؟ شرم آنی چاہیے, شرم. 256 میں امام بخاری فوت ہوئے, بخاری کی تدارک کتاب, اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سال گزر گئے, کسی کو سمجھ نہیں آئی. ان شہزادوں کو سمجھ آ گئی یہ حدیث تو بڑی ہوئی تھی, بخاری میں کسی نے ایڈ کر دی. بات تو نہیں کسی کو سمجھ آئی. 1400 سال کوئی صاحب عقل, کوئی صاحب علم, اللہ سے ڈرنے والا پیدا, بس یہ آیا دنیا میں بتانے کے لیے بخاری کی یہ حدیث ہے, یہ جھوٹی حدیث ہے, صوفیوں نے گڑی ہے. اور تمہیں تو بخاری ساری کی ساری ہضم نہیں ہوتی ہے. ایک حدیث کو روتے پھرتے ہو بیچارے, کہتے ہیں صوفیوں نے گھڑی ہے, صوفیوں نے گھڑی ہے. محدثین جس گروہ میں ہوں وہاں کوئی بندہ ایسی جرأت جسارت کر سکتا ہے؟ بتاؤ نا. اللہ اکبر, اس کا دنیا جہان میں کوئی ریکارڈ نہیں. تم حدیث رسول کی بات کرتے, کوئی راوی ثقہ ہوگا, کوئی راوی اور 2 محدثین کہیں یہ ضعیف ہے, ان کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آ سکتی, پوری زندگی نہیں سمجھ آ سکتی. اور ہو ضعیف اور 2 اس کو ثقہ کہہ دیں, دنیا میں اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. بات سمجھ, بتاؤ کیا مطلب میری بات کا؟ میرے اللہ کا نظام سمجھو نا.
مزاق سمجھتے ہو بخاری کو؟ بخاری پر حملے کرتے ہو کہ یہ صوفیوں نے گھڑی، فلاں صوفی نے گھڑی، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ ظالمو، اللہ کی وحی کو وحی کے ساتھ ٹکراتے ہو، اللہ کی بات محمد اور رسول اللہ کی بات میں تعارض باتیں کرتے ہو، بتاؤ تمہارا کردار کتنا برا ہے۔ یہ کام کس کا تھا بھائی؟ محدثین کا تھا نا کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے۔ کبھی محدثین نے بھی کہا یہ بات کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے؟ احمد دین کا کام تھا۔ یہ دین میں منچائی تعبیریں اس کی تفسیریں کرتے ہیں۔ اہل حدیث ہو، آپ حق کے نشانی ہو۔ اگر آپ زمین پر نہ ہوتے اللہ کا سچا دین مٹ چکا ہوتا، شریعت کے نشانات مٹ چکے ہوتے۔ یہ تم اور تم، اللہ اکبر۔ پلسرات، مسلمانوں سنا ہے پلسرات؟ حق کیا کہ نہیں حق؟ پلسرات حق ہے نا۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اہل سنت یہ کہتے ہیں نا، حدیثوں سے یہی ثابت ہے، جہنم پورا اللہ پل ڈال دیں گے، تلوار سے زیادہ تیز، ہر ایک میں سے گزرنا ہے۔ کوئی بڑے گرفتاری سے گزریں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو نیچے گر جائیں گے، جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اور حضرت گاندھی صاحب کہتے ہیں، گاندھی صاحب کیا کہتے ہیں؟ پل سے مراد ایک تمثیل ہے۔ کیا ہے؟ کہ دنیا میں ایسے رہے جیسے جہنم میں پل ہوتا ہے۔ بات تو نہیں سمجھے آپ؟ یہ جہنم کو بھی نہیں مانتے، جہنم کو مانتے تو جنت کو پل کیوں نہیں مانتے؟ اور یہ جنت کو بھی نہیں مانتے، جنت کو مانے تو جنت کی حوروں کو نہ مانے۔ اہل حدیث ہو، اللہ کے دین کے پاسبان ہو، آپ حیثیت والے ہو، اپنی نسلوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو۔ میرا بیٹا دین کا سپاہی بن جا، جرنیل بن محمد رسول اللہ کے دین کا۔ چھوڑ یہ دنیا کمانے والے بڑے لوگ ہیں، پروفیسر، ڈاکٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ بننے والے لوگ ہیں، اپنی نسلوں کو عالم دین بناؤ۔ میں اپنے ماں باپ کے اکلوتا ہوں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرا کوئی بھائی نہیں۔ میرے ابو جی بوڑھے، میری والدہ ماجدہ بزرگ تھے، دونوں اللہ کے پاس چلے گئے۔ ایک دن بھی نہیں کہا بیٹا کما کر ہمیں کچھ کھلا دے، دال تو دو نا، نہیں دال بنتی۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں میں کیا کروں مجھے۔ ایک دن بھی نہیں کہا، سمجھتے نہیں۔ مجھے تو وہ بزرگ بھی نظر آتا ہے دین میں، بیٹا اپنا اس کا بھری مجلس میں ماتھا چوما۔ پوچھنے والے نے کہا، کہنے والے نے کہا، یہ خود بتایا، لوگوں میں نے اپنے بیٹے کا ماتھا کیوں چوما بھری مجلس میں؟ اس لیے کہ یہ ابو بکر عمر کا دفاع کرتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو ایسا بیٹا دے جو اللہ کے دین کا پاسبان ہو، تو پھر آپ اس حقدار ہیں کہ نہیں کہ آپ اس کو ماتھا چومیں؟ یہی گاندھی صاحب توجہ دے، کتنی متواتر حدیثیں پلسرات کے بارے میں بری تعبیر کر دی۔ اور یہ حضرت یہ بھی کہتے ہیں، قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، مگر آدم علیہ السلام سے پہلے حیوانی کیفیت میں انسان تھا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے دنیا میں کسی کا؟ اس عقیدے کو قرآن سے ثابت کرنے چلے ہیں۔ اور ظالموں، تمہیں اللہ کے کلام سے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی ڈینگ مار دی ہے کہ ہم نے یہ بات کہہ دی، یہ بات کہہ دی، یہ بات کہہ دی۔ تم نے کوئی بڑی بات نہیں کی۔ تمہارے آبا اجداد جابر صبان، جابر درہم، معتزلہ، مفوضہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، رافضیہ، فاطمیہ، رافضیہ، سبھی یہی باتیں کرتے رہ گئے۔ ہمیں تمہاری ایک بات کا علم ہے۔ یہ گمراہوں کے جواب حوالے امت کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے پیش کرتے ہو، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی ہو۔ ان کو گمراہ کیسے کر سکتے؟ قرآن کے غلط معنی لے لو، غلط معنی، غلط تعبیریں، حدیثوں کے غلط معنی۔ پوچھنے والے نے پوچھا
کہ بتائیے کہ کیا ابلیس جو ہے، ابلیس ابھی زندہ یہ فوت ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے فوت ہو گیا ہو سکتا ہے فوت ہو گیا، ان کا مبلغ علم ہے، ہو سکتا ہے فوت ہو گیا ہو۔ ہم نے کہا ابھی ابلیس کے حواری زندہ، ابلیس کیسے فوت ہو گیا؟ بھئی اس کے حواری تو ابھی دنیا میں موجود ہے، تو وہ پہلے ہی فوت ہو گیا۔ اللہ کے دین کی غلط داڑھی کے بارے میں مجھے داڑھی جی اصل میں یہ تو وہ معاشرہ تھا، وہ تو معاشرے کا تھا، سلسلہ تھا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھ لی تھی، شرم نہیں آتی۔ جو حدیث کی کتابوں میں محمد رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، حدیثیں آپ نے جو فرمایا کہ یہ مجوسی، یہ ایرانی، یہ داڑھی کٹوانے والے، تم داڑھی نہ کٹواؤ۔ کیا جواب دو گے روز آخرت؟ کیا جواب دو گے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر؟ بتاؤ، دنیا میں تم نفس پرستی کر لو گے، دین کو بگاڑ لو گے، پہلوں کے نقش قدم پہ چل دو گے۔ کہتے ہیں کوئی نہیں، چہرے کا پردے کا کہا گیا، کوئی نہیں چہرے کا پردہ، ان کے رزق پردہ کہاں سے آ گیا؟ سادے تو وہی ان سے چہرے کا پردہ پوچھتے ہیں۔ اور ظالموں، یہ تو دنیا میں ان کا مقصد ہے، مقصد کہ محمد رسول اللہ کی ادائیں مٹ جائیں۔ ان کا مقصد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے یہ فرمان زمین پہ نظر نہ آئے۔ ان کا مقصد تو یہ ہے۔ ہم بیچارے سوچتے ہیں یہ ایسی باتیں کرتے بہکی بہکی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں عظمتوں والا بنایا، اپنی حیثیت کو پہچانو، دین سیکھو، دین پر عمل کرو، اپنے بچوں میں دین کو چھوڑ جاؤ، ان کے عقیدے، ان کے عقائد پر نظر رکھو، ڈھیلے پیلے نہیں بننا، مضبوط ٹھوس عقیدے والے بننا۔ تمہارے قلبوں میں ڈگمگاہٹ نہیں آنی چاہیے، جنبش نہیں آنی چاہیے۔ برادری ہمیں ہلا دے، برادری ہلا دے، کوئی کیسے ممکن ہے؟ کوئی عہدہ، کوئی جاہ جلال، کوئی رتبہ، انسان ہمیں اللہ کے دین سے منحرف کر دے، کیسے ممکن ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کمزور بن گئے، درختوں کے سائے سے ڈرتے ہیں، تمام پرست بن چکے ہیں۔ ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں، کمزوریوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی عزیز کہتے ہیں جی دیوار پر خون کی چھینٹیں نظر آئی۔ میں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتے کپڑوں پر چھینٹیں ہیں، کپڑے کترے سے نکل آتے ہیں، کپڑے گھر میں گوشت کے ٹکڑے ہیں۔ میں نے کہا یہ شیاطین کا، جنات کا ایک عمل ہے، ختم کرو اس بات کو، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس اللہ کو مانتے ہو، اللہ طاقت والا ہے کہ نہیں؟ وہ طاقت والا ہے نا، تو یہ کمزور مخلوق، حقیر مخلوق آپ کو کیا بگاڑ سکتی ہے؟ جھوٹے موٹے عاملین کے پاس جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، اور نام اپنا اہل حدیث رکھا ہوا ہے۔ ختم کر دو نا اہل حدیث نام پہ، کوئی اور نام رکھو اپنا۔ اللہ کے بندو، تمہارا دین بھی لوٹیں گے، ایمان بھی لوٹیں گے، ساتھ ساتھ تمہارا مال اور عزت بھی یہ لوٹ لیتے۔ ظالم لوگ ہیں، شیاطین کا پیچھا کرنے والے یہ لوگ ہیں، لہذا آپ ان کا پیچھا مت کریں۔ آپ کو علماء زندہ ہیں، اپنے علماء سے آپ صحیح رہنمائی لیں۔ مسلک اہل حدیث قرآن و حدیث کا نام ہے، قرآن و حدیث کا اللہ کی وحی کا نام ہے۔ اتنی بڑی حقیقت آپ کے پاس ہے اور آپ پریشان دکھتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، کیوں پریشان ہے؟ اللہ نے محمد رسول کے دین میں ہمارے لیے سکون اور راحت رکھا ہے، لیکن ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ ہم نالائق ہو چکے ہیں، منزل ہو چکے ہیں۔ ہمارے کئی نوجوان ساتھی جو مدرسوں سے فاضل ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ذریعہ معاش کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی تو ہمیں دے دو نا، ہم نے کبھی آپ سے چندہ مانگا ہے؟ میں نے کبھی چندہ مانگا آپ سے؟ بولے تو صحیح، کسی نے مجھے 1 روپیہ دی، وہ ہاتھ کھڑا کرے، تو یہ کیسی بات ہے؟ ہم بھی جیتے ہیں، کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر زندہ ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ مطلب یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ اتنی بڑی حقیقت کو ماننے والے اتنے بیچارے کمزور اور لاچار ہیں۔ ہمارا کام تھا پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا، آج درماندہ لوگوں کے کام آنا،
کتنے لوگ ہیں بیچارے جو پریشان ہیں، ہم ان کو پریشانی سے نکالتے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اللہ نے ہمیں حق دیا اور حق والی جماعت کو ماننے والا دنیا میں بنایا ہے۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، امام اسماعیلی رحمہ اللہ گزرے 371 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، بڑے اہل سنت کے بڑے امام تھے امام اسماعیلی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع کتاب دیکھی، تصنیف لطیف الجامع دیکھی۔ امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے الجامع ہے، الجامع اس کتاب کو کہتے ہیں پورے دین کا احاطہ کرتی ہے، ایک انسان کی مکمل دینی ذمہ داری کو، دینی ضرورت کو، احتیاج کو پورا کرتے ہیں، اس کو الجامع کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اور بھی جامع کتاب لکھی گئی، الجامع لکھی گئی الجامع کے نام سے، امام بخاری کی الجامع دیکھی۔ جب میں نے امام بخاری کی الجامع کی برتردانی کی، مجھے یقین ہو گیا اس کا لکھنے والا انسان اس کا علم سمندر سے بھی گہرا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی سچائی کو میں حامل بنا دیا ہے؟ کیا کہتے ہیں ہمارے ائمہ کے پاس کیسا علم بھی ہے، ہمارے ائمہ کے پاس ایک ایسا علم بھی تھا، اور وہ بھی چند ائمہ کے پاس تھا، سارے کے سارے ائمہ کے پاس نہیں تھا، جو دنیا میں سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا۔ آپ کو یہ معلوم ہے بات؟ وہ سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا۔ ساری دنیا کے ذہین فقیر انسان مل جائے، کہیں ہم علم حدیث کا علم سیکھیں گے، نہیں سیکھ سکتے۔ دنیا کے ہزاروں لاکھوں کمپیوٹر جمع کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، نہیں کر سکتے۔ اور ایسے لوگ تھے بیچارے، ایسے لوگ تھے جن کے پاس ایسا علم تھا، پوری دنیا مل کر بھی وہ علم حاصل نہ کرے جن کو میرے رب نے عطا کر دیا تھا۔ اب کیا خیال ہے انہوں نے کوئی علم حاصل کیا؟ وہ کتابوں میں پڑھا ہوگا، وہ علم حدیث کا علم امام شعبہ نے، امام مسلم، امام بخاری، احمد بن حنبل نے، امام دارقطنی نے ایسے پڑھ لیا ہوگا؟ نہیں نہیں، خطیب کہتے ہیں یہ معرفت حدیث کا ایسا علم ہے، معرفت حدیث کا ایسا علم ہے جو میرا اللہ بسا اوقات پاکیزہ دلوں میں القاء کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کے پاس ہیں، ایسے لوگ جو دین کی حقیقت کو جاننے والے ہیں، جو فقیہ ہیں، امت کے فقیہ، جو آپ کا فخر ہے۔ کئی کہتے ہیں بیچارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جی مجتہد نہیں تھے، جی مجتہد فی المذہب تھے، جی مجتہد مطلق نہیں تھے۔ یہ بری باتیں اپنے گھر لے جاؤ، یہ ناپاک سوچ لے جاؤ اس کو۔ کہتے ہیں وہ فقیہ نہیں تھے، فقیہ بھائی فقیہ کون تھے؟ فقیہ ہمارے تھے، کہتے ہیں فقیہ ہمارے تھے بھائی جن کو حدیث کی ہاں کا بھی نہیں پتا اور کنگا بھی نہیں آتا، وہ فقیہ بن گئے۔ نہ قرآن نہ حدیث، نہ قرآن نہ حدیث، نہ اللہ کی مراد نہ رسول کی مراد، کہتے ہیں ہم فقیہ ہیں، فقیہ۔ تمہاری شکل سے ہم واقف ہیں۔ یہ عفت ماں بیٹیاں نہ ہوتی، ہم کھول کر بیان کرتے کہ تمہاری فکر شریف کیسی ہے، ناپاک گندی اور غلیظ و خبیث فکر تمہاری، جو اللہ کے گھر میں کہ گندی کچھ بھی بیان کرنے کے قابل لائق نہیں ہے۔ گندی اس کو لے جاؤ، گندی کے ڈھیر میں پھینکو۔ اللہ کا پاکیزہ دین محمد الرسول اللہ کی مرادیں میرے اللہ نے محدثین کو عطا کی تھی۔ خوشبو آتی ہے محدثین کی کتابوں سے، سینہ ٹھر جاتا ہے، شاید صدر ملتا ہے، دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ ایسی خوبصورت باتیں کرتے تھے ہمارے امام۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی جنت کے راہی تھے، کل کائنات کا ہاتھ پکڑ کر کہتے لوگوں آؤ ہم اللہ کی جنت میں جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔